ناظرین محترم، پاکستان اس لیے قائم ہوا تھا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو قائم کیا جائے گا۔ پاکستان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان ایک نظریے، ایک فکر کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا، ورنہ اگر ہمیں ہندوؤں کے ساتھ رہنا تھا تو پھر ہم، یعنی اس ہندو کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان میں رہتی ہے، اگر ہمیں انہی کے ساتھ رہنا تھا تو پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان اسی لیے بنا کہ ہم یہاں اپنی مساجد، اپنی عبادت گاہوں اور ہر مسلک کی، ہر عقیدے کی، ہر فرقے کی، فرقہ تو میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن یہ مسالک ہیں، ان تمام مسالک کی عبادت گاہوں میں لوگ اپنی اپنی عبادتیں کریں۔ آج عالم کے بول میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جو پچھلے برس بھی پیدا ہوئی تھی، اور وہ ذمہ داری اس کی عائد ہوتی ہے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب پر۔ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے بعد سے اپنے آپ کو شیر اہل حدیث کہلوانے لگے اور یہاں پر آ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، ان کے ساتھ بلا وجہ بحث کرتے ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ ایسا سلسلہ نہ ہو۔ آج مجبوراً تمام انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے آج کے بعد ہم قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو پروگرام میں نہیں بلائیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ڈاکٹر یونس صدیقی صاحب مکتبہ اہل حدیث کی نمائندگی کرتے رہے اور ہمیشہ بہت خوبصورت نمائندگی کی۔ اہل حدیث مکتبہ فکر ایک ایسا مکتبہ فکر ہے کہ جو امن و امان، سالمیت پاکستان کی دیکھتا ہے، امن و امان دیکھتا ہے اور مل جل کر ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک اپنی شناخت ہے اور ایک ان کی اپنی اہمیت ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ 18 برسوں میں رمضان نشریات میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی اور چینل نے اہل حدیث عالم کو بلایا ہو۔ جہاں جہاں پر میں رہا وہاں وہاں پر اہل حدیث عالم رہے، ورنہ اہل حدیث علماء میں سے کسی کو نہیں بلایا جاتا۔ مگر آج جو کچھ ہوا، اس کے بعد میں لائیو ٹرانسمیشن چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے نہ ٹرانسمیشنوں کی فکر ہے، نہ مجھے اپنی ذات کی فکر ہے، نہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں کس مقام پر کہاں کھڑا ہوں۔ مجھے فکر ہے تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مجھے اپنی قبر میں جا کر یہ جواب نہیں دینا ہے کہ میں نے کتنی ٹرانسمیشنز کی، میں نے کتنے علماء کرام کو بلایا۔ سیدھا سیدھا سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ بحث یہاں سے شروع ہوئی کہ بھارت سے کال آئی، اور بھارت سے کال آنے کے بعد اس شخص نے یہ کہا کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے کہ ان کو خلافت ملی کہ نہیں ملی؟ کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی انسان جسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ہے، بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کے سب سے زیادہ چاہنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کوئی تنقید کرے یا کوئی انگلی اٹھائے۔ ہمارے لیے چاروں خلفائے راشدین افضلیت کے اعتبار سے بھی، اکملیت کے اعتبار سے بھی، جامعیت کے اعتبار سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اعتبار سے بھی برابر ہے۔ ہم کسی کو چھوٹا کہتے ہیں نہ بڑا کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں حق چار یار۔ ہم اس محبت کے فلسفے کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ علی، تیرا ذکر سن کر جن کے چہروں پر رونق آ جائے وہ مومن ہیں، اور جن کے چہرے مرجھا جائیں وہ منافق ہیں۔ تو جو یہ سوال کرے کہ حضرت علی کو خلافت ملی یا نہ ملی، وہ منافق ہے۔ اور بھارت سے آنے والی کال کو میں منافق شخص کی ہی کال کہوں گا، ویسے بھی اس کا تعلق میرے ملک سے، میرے وطن سے نہیں تھا۔ بات وہاں سے شروع ہوئی اور میں نے اس کو کرارا جواب دے دیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ سمجھ گیا میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے؟ تو وہ ایک دم گھبرا گیا، اس نے کہا نہیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ میں 18 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، رگ رگ سے واقف ہوں، کون کس نظریے سے بات کرتا ہے، میں یہ بات سمجھ گیا۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ میں نے قاری خلیل الرحمن جاوید سے کہا آپ کچھ بولتے نہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں کہا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہا کہ وہ مر چکے ہیں معاذ اللہ،
جس میں انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا ہوگا یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ کہا ہوگا کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آ جائے وہاں پر میرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، چے جائے کہ ذاکر نائک، میرے ماں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا ہوگا کیا مطلب؟ اس وقت ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس کی مذمت کرتے اور کہتے کہ انہوں نے غلط کہا، وہ اس کی توجیہ پیش کرنے لگے۔ توجیہ تو پھر بہت ساری باتوں کی پیش کی جا سکتی ہے، توجیہ تو پھر ان کے بارے میں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے کرتے ہو، توجیہ تو یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہا گیا اور اس کی توجیہ پیش کی جا رہی تھی، ذاکر نائک کا دفاع کیا جا رہا تھا، کس بات پہ دفاع کیا جا رہا تھا، آپ خود کلپ دیکھیے اور ملاحظہ فرمائیے کہ میں لائیو ٹرانسمیشن چھوڑ کر پھر کیوں گیا، ذرا کلپ دیکھیے گا۔ کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں۔ محمد اب اس جملے کے بعد آپ اپنے باپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ مر چکا ہے۔ آپ اپنے باپ کے لیے بھی یہ کہیں گے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کہیں گے وفات پا گئے۔ آپ اپنے چچا، اپنے ماموں کے لیے بھی نہیں کہیں گے وہ مر چکا ہے، بلکہ آپ کہیں گے وفات پا گئے، انتقال فرما گئے، یا دار فانی سے کوچ کر گئے، یا اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ مر چکے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی کہ ان کی زبان مختلف ہے یا ان کا لہجہ مختلف ہے، اس کی صرف مذمت ہوتی ہے، صرف مذمت۔ There is no compromise on محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، no compromise۔ ادب کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تو اتنا تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، پست رکھو۔ سورہ حجرات میں یہاں تک ذکر ہے کہ دیر تک مت بیٹھو، میرے پیارے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سارے آداب سکھائیں۔ کان تک میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو، سرگوشی کرو تو پہلے صدقہ دے لو، بہت کچھ سکھایا ہے رسول کے ادب کے بارے میں۔ اور اگر رسول کے ادب کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا، میں اسے عالم نہیں کہوں گا، میں اسے ظالم کہوں گا۔ وہ رسول کا ادب نہیں کرتا، جو رسول کا ادب نہیں کرتا وہ عالم کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے نا ادب کرنے پر توجیہ پیش کرنا کہ اس نے اس وجہ سے ادب نہیں کیا تھا، اس کی زبان ایسی نہیں تھی یا فلاں نہیں تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ مسلسل 8 روز سے کوئی نہ کوئی پہلو اٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے جھگڑے اور عجیب سا ایک عجیب سی تصویر پوری دنیا میں جا رہی تھی، اور صرف ان کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ابھی آئیں گے یہاں پر اور دیگر علماء آئیں گے، اہل حدیث کے آپ علماء دیکھیے گا، بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، بہترین بات کرتے ہیں، اعتدال میں بات کرتے ہیں، اعتدال میں رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی بات میں ٹوکنا، پھر اگر باتیں اگر کرنے پر آئے یہ لوگ، اور جس طرح سے یہ واٹس ایپ کے گروپوں پہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ قاری خلیل الرحمان جاوید نے کتنے روپے مانگے تھے مجھ سے، کیا کچھ پیسے مانگے گئے، کیا کچھ وہ کرتے رہے۔ تو اس لیے بہتر ہے اس کو یہاں ختم کریں۔ آپ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو میں اب نہیں بلا سکتا، کیونکہ پہلے بات کچھ اور تھی، فقہی معاملات میں اختلاف ہے علماء کا، یا آپس میں یہ لوگ جانیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تو میں چینل تو کیا دنیا چھوڑ سکتا ہوں جی، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، چینل تو کیا دنیا چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ تو آج اس کلپ پر میں اس موضوع پر تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، بہت بات ہو گئی، لیکن چونکہ انتظامیہ کا فیصلہ ہے، بہت خراب جا رہا ہے ماحول، اور یہ لگ رہا ہے کہ جی چاروں مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما ہو کر آپس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے اختلاف کی آواز بلند نہیں کرنی، ہمیں یہاں سے اتحاد کی آواز بلند کرنی ہے۔ ہم
نفاق پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم انفاق پھیلانے والوں میں، اس لیے میں اکثر ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے، کہ کوئی بات نہ ہو جائے، تم چپ رہو، تم چپ رہو، تم چپ رہو، عجیب سا ماحول ہو جاتا تھا. تو یہ 8-9 دن کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، آف ایئر ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آف ایئر کیا کیا ہوتا رہا، یہ بھی ہمارے پاس ہے. تو اس کلپ کے بارے میں جو کہ ابھی آپ نے دیکھا، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ بہت ایک تو جو شخص اس طرح بات کرے اس کے عالم دین ہونے پر میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتے. مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے آپ نے ملاحظہ فرمایا شفا کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ کے بارے میں جو میں آگے الفاظ ادا نہیں کر سکتا. ارشاد فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بلکہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور سلام کروں گا کہ آپ کو غصہ آیا تو غصہ آپ کو رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی وجہ سے آیا. غصہ تو ہمیں آپ سے زیادہ آنا چاہیے تھا، ہم آپ سے زیادہ پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کلپ اس طرح سے میں نے سنا تھا. تو میں آپ کو اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ ایمانی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے نہ تو کوئی ذاتی کسی گالم گلوچ کی وجہ سے اٹھے ہیں، نہ کوئی آپ ایک رسول اللہ کی بات پہ آپ اٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی بندہ کر سکتا ہے. آپ کو تو آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ ہوسٹ ہیں، آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہے کہ بھئی پروگرام میں چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں. یہ قلم کیوں گر گیا، یہ پیچھے پتی کیوں پڑی ہے، یہ کیوں ہو گیا، اتنے تک خیال رکھا جاتا ہے. تو اپنا ہی پروگرام چھوڑ کے چلا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمت ہے، ایک جرأت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت اور عظمت کا دفاع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو جملے انہوں نے کہے ہیں یہ سراسر کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور بارگاہ رسالت مآب کی بیعت بھی ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، اور حضور کے ہزاروں صحابہ کے موقف کے خلاف ہے، پوری امت کے موقف کے خلاف ہے. انہوں نے جو یہ کہا کہ 24 آیتیں جن میں شفاعت سے منع کیا گیا ہے، آپ نبی سے بھی شفاعت نہیں طلب کر سکتے، یہ بالکل انہوں نے قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. یہ جتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں وہاں پر نبیوں اور ولیوں کا استثناء ہے. بالکل درست ہے. یہاں وہاں پر جو ذکر ہے وہ کافروں کے لیے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. قرآن کہتے ہیں ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی. کن کو نہیں دے گی؟ کافروں کا ذکر ہے جی. مشرکوں کو نہیں دے گی، بت پرستوں کا ذکر، بت پرستوں کو نہیں دے گی. اور رہ گیا اللہ کے رسول سرور کون و مکان کی شفاعت، حضور کی شفاعت کبریٰ کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے. آیت الکرسی کے اندر ہم واضح طور پر کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا باذن، اللہ جسے اذن دے. اور نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن، اور یہ بے شمار بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، مستدرک للحاکم کے اندر ہے، طبرانی کبیر کے اندر ہے، طبرانی اوسط کے اندر ہے، مسند ابو یعلا کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے. اللہ کے حبیب کی بے شمار سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں مختلف طرق اور مختلف لفظوں کے ساتھ، کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں قیامت والے دن سر جھکاؤں گا، اور اس وقت تک میں سر اٹھاؤں گا نہیں جب تک کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا ابھی بھی ارفع راسک، اپنا سر اٹھا. میں عرض کروں گا مالک، اللہ فرمائے گا سل تو تعلق، جو مانگے گا عطا کروں گا، جس کی شفاعت چاہے گا میں اس کو بخش دوں گا. حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے اللہ میری امت کی شفاعت چاہتا ہوں، بخش دے. اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے نہ چلا. سبحان سبحان. یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم الحمدللہ صرف ہم ہی نہیں، رسول اللہ کے صحابہ، حضور کی اہل بیت اور پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے رہیں. اور شفاعت کے عقیدے کا انکار کرنے والا، مطلق انکار کرنے والا، یہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور گمراہ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہمیں بچائے. اور جو دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وسیلہ ماننا حرام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب بنا کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
جب اللہ کا قرآن ایمان والوں، ہاں یہ ہے کہ قرآن نے ایمان والوں کو مخاطب بنایا ہے، اگر اس میں کوئی معاملات ہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے وسیلہ جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی ہم اس سے اوپر کیا دلیل ہے؟ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث چلے، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں، کوئی ایک آیت پیش کر دیں کہ فلاں جگہ اللہ نے قرآن کے اندر وسیلے کو ناجائز اور منع قرار دیا ہے۔ اللہ کا قرآن تو خود کہتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں جانے کے لیے وسیلہ چنو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ دعا اللہ کا نبی خود انہیں سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذی لتقضی لی۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی سرور کون و مکان اپنے صحابہ کو خود دعا سکھا رہے ہیں کہ تو یہ دعا کیا کر، یا اللہ تجھے وسیلہ اور واسطہ محمد عربی کی ذات کا، تو میری یہ دعا کو قبول فرما۔ تو کیا اللہ کے حبیب ایک حرام کام اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں؟ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سیاستہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث کی تقریباً 50 سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ خود حضرت سیدنا فاروق اعظم وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے، رسول اللہ کے صحابہ وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے، حضور کی زندگی میں حضور کے وسیلے سے مانگتے رہے، رسول اللہ کے وصال با کمال کے بعد آپ کے چچا کو وسیلہ بناتے رہے، اور پوری امت آج تک وسیلے کے ذریعے سے دعا کر رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو مردہ کا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ڈاکٹر صاحب، گمان کرنے پہ نیکی کے سوچنے پہ ثواب ملتا ہے، گناہ کے خیال پہ گناہ نہیں ملتا، لیکن شہیدوں کو مردہ سوچنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرا دیا، منع کر دیا کہ تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں ان کو تم مردہ سوچو بھی نہیں۔ تو جو رسول کی ناموس کے لیے، جو رسول کے دین کے لیے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو احکام شریعت کے لیے، جو قرآن کی عزت کے لیے، جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے، جو عقیدہ حقہ کے دفاع کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جان اللہ کی راہ میں دے دے، جو اپنے ملک و وطن کے لیے، وہ ملک و وطن کہ جو اسلام کا قلعہ ہو، جو اس کے لیے اپنی جان دے دے، وہ شہید ہے، اس کو شہید کو مردہ سوچنا بھی منع ہے۔ تو اتنی دیدہ دلیری کہ کروڑوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک بندہ کہے کہ محمد مردہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کیا پوری کائنات کا ہر مسلمان اس جملے نے اس کو میں کہتا ہوں کہ جلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یقیناً آپ اگر غصے میں آئے تو آپ کا غصہ بجائے کہ اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد مردہ ہیں، مر گئے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پہ کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ۔ جی میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی۔ یہ حدیث ہے اور اس کو حضرت امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یہ اس کے رجال سارے سکہ ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح السند روایت مسند ابو یعلا کی ہے، جس کو حضرت ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے، اور اسی روایت کو امام بہقی نے اپنی بہقی کے اندر حضرت ثابت بنانی کے واسطے سے اور دیگر واسطوں کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے حدیث پاک کو روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمررت علی قبر موسیٰ، اور اس کے الفاظ مختلف ہیں، فمررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کے پاس گیا، میں نے ان کو مشاہدہ کیا وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا نبی چاہے وہ آدم ہوں، جناب آدم سے لے کے میرے مصطفیٰ کریم تک، اللہ کے کل پیغمبر اپنی قبروں میں اعلیٰ کامل اتم افضل زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے اور اس تمام محدثین نے لکھا ہے، اسی لیے حضرت سیدنا حضرت ایک آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اس کو مجھے جاری رکھنا ہے آپ کی اس بات کو، اور
چونکہ آپ نے یہ تو ثابت کر دیا ہے، لیکن یہ بھی مجھے آپ سے پوچھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ لفظ مر چکے تو ہم اپنوں کے لیے نہیں بولتے، چہ جائے کہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ان کے لیے ہم بولیں کہ مر چکے معاذ اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ صحابہ کرام اس مسئلے پہ کس قدر جس کو کہتے ہیں کہ وہ حساس تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص بدوی تھا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وہ اونچی آواز سے بات کر رہا تھا۔ حضرت عمر تلوار لے کے آ گئے، آپ نے فرمایا تو مدینے کا ہے یا باہر سے آیا ہے؟ کہنے لگا جی میں باہر سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو کہتا نا میں ادھر کہوں تو میں تجھے سزا دیتا، کیا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے تو شور کر رہا ہے؟ اب غور کریں، بعد از وصال صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے مسجد کے اندر اونچی آواز سے بولنے سے اللہ کے حبیب کے آرام میں خلل پڑتا ہے، یعنی آپ کامل زندگی کے ساتھ اپنی قبر منور میں حیات ہیں۔ اس لیے انہو صلی اللہ تعالی وسلم حیٌ فی قبری کا حیات دنیا وَيَتَمَتَّعُ بِجَمِيعِ الْمَلَّاذ۔ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر منور کو کروڑ ہاتھ جنتوں کی طرح اعلیٰ سے افضل بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے حبیب اپنی قبر میں حیات کاملہ کے ساتھ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور جمیع لذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متلذذ فرما رہا ہے۔ یہی امام ابن حجر کو دیکھیں، اور علامہ امام بیہقی نے اس پہ پوری کتاب لکھی، حیات انبیاء کے لیے اوپر پورے دلائل دے دیے، بڑے بڑے محدثین نے دفاع کیا۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ، بے ادبی کے جملوں کے ساتھ وہ مر گئے کہے، اس کا انداز کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ بیگانگی کا انداز ہے، یہ گستاخی کا انداز ہے، یہ بے ادبی کا انداز ہے، اور ایسے لوگوں کا دفاع کرنے والے بھی انہی کے حکم اور بے ادبی کے اندر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب۔ یہ تو ناظرین محترم آپ نے ملایا، تو ہمیں ایسے ہی غصہ نہیں آتا، نہ ہمیں ایسی جلال آتا ہے۔ ہمیں جب جلال آتا ہے تو کہیں سے آتا ہے تو جلال آتا ہے، ورنہ ہمیں جلال نہیں آتا۔ ہم بہت ساری باتیں پی جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات کہیں سے اشارے ہوتے ہیں، اور وہ اشارے آپ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے، اشارے کہیں اور جگہ سے ہوتے ہیں تو جلال بھی آتا ہے، اور جلال آنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ لعنت ہو ایسی زبان پر ہماری، اور لعنت ہو ہماری زندگی پر اور ہمارے جینے پر، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کوئی کہے کہ مر چکے، اور ہم کسی سے کہیں کہ آپ اس کی مذمت تو کر دیں، تو وہ کہیں نہیں میں اس بات کو چھوڑیے، میں تو حضرت علی والے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں پھر کہوں کہ آپ اس بات کی تو مذمت نہیں، وہ انہوں نے کہا ہوگا تو کہا ہوگا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، کہا ہوگا تو کہا ہوگا، کہا ہے، یعنی آپ 61 ہجری میں نہیں جانا چاہتے کہ جب امام حسین کو قتل کیا گیا تھا، وہ ہو گیا سو ہو گیا، چلو بھئی آگے بڑھتے ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے، ہم تو جاتے رہیں گے، ہم تو جاتے رہیں گے، ہمارا در تو وہیں ہے، ہمارا گھر تو وہیں ہے، ہمارا تو سب کچھ اہل بیت اطہار، ہمارا تو سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور میرا تو سب کچھ میرے رسول ہے، ہم تو ادھر جاتے رہیں گے۔ آپ نہ جانا چاہیں آپ نہ جائیں، توجیہات بہت پیش کی جاتی ہیں، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں نکالی جا سکتی ہیں، لیکن جب رسول کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر جو بات غلط کہی گئی ہے، چاہے وہ ماضی میں کہی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، چاہے وہ ماضی میں کہی گئی ہو، چاہے وہ اب کہی گئی ہو، اگر سامنے آئی ہے تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پر اپنا حق ادا کرے محبت مصطفیٰ کا، اور اپنے کچھ الفاظ ایسے ادا کرے کہ جس کی کروڑوں مسلمانوں کی تشفی ہو، ان کی دل آزاری جو ہوئی ہے وہ ختم ہو۔ لیکن آپ کہیں جی میں ادھر تو نہیں جانا چاہتا، میں اس پر تو بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مر چکے ہیں لفظ میرے یہاں جا کر لگا ہے، اور بہت آج سے نہیں لگا ہے، بہت پہلے سے لگا ہوا ہے، یہ موقع جو آج ملا۔ اسی طرح 2 شہزادوں کی لڑائی کہہ دیا تھا امام علی مقام، اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بھی ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی اور بھی وہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے دل یزید کی حمایت کر کے بھی جلائے ہیں، یعنی ان کو اتنی شرم نہیں، اور میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کس طرح کہتے ہیں کہ یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، اس لعنتی بے غیرت کمینے کا جس نے چمنستان زارا کی ایک کلی کو کٹوایا
اور جس نے کائنات کے اندر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دی، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کروائی، کعبے کا غلاف جل گیا، ہزارہا صحابہ کرام کی جو ہے نا دہلیزوں کو پار کر کے ان کے حرم کی عزتوں کو، حرم کی عزتوں کو جو ہے نا پامال کیا گیا، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ ایسے لعنتیوں کو جو نرم ان کی طرف لے جا رکھتا ہے، ہم اس کو بھی اسی کے زمرے میں رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی یزید وقت ہے جس کو جناب ان کو دکھ ہوتا ہے ایسے، اور اس کی توجہ بھی پیش کی جاتی ہے۔ یزید کو تو اور معلوم میں نہیں تھا۔ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بھی کہ کوئی سننے والا یہ کہے کہ قریشی صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ بے شک بھلے پاکستان انڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں، ان معاملات پہ ہمارے سے 1 to 1 گفتگو کریں، ان کا کوئی نمائندہ ہے یزید کے دفاع پہ گفتگو کرے جو وہ کر رہے ہیں، حضور کے وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرے، رسول اللہ کی حیات کے حوالے سے وہ گفتگو کرے، عقیدہ شفاعت پہ گفتگو کرے، اور جو دیگر ان کے بہت سارے اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں جن کو انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اولیاء کرام کی بے ادبی کی ہے، احادیث مبارکہ کی غلط انہوں نے تشریحات کی ہیں، ان ساروں کو ہم جناب اگر صاحب کے سامنے ننگا نہ کریں نا تو پھر یہ بات ہے انشاءاللہ، یہ تو نہیں ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے 1 to 1 کل ہی لے لیں آپ، بے شک آپ افطاری کے پروگرام میں لے لیں ذاکر نائک کو، مجھے اور اس کو 1 to 1 کریں انشاءاللہ، یا میں پاکستان کے جتنے چینلز ہیں کسی بھی چینل والے کو کہتا ہوں اگر ایکسس ہے آپ کا، آپ کی پہنچ ہے ذاکر نائک کو لے آئیں، آپ اس کو لائیو لے لیں، مجھے لے لیں، سب 2 ہاتھ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کتنا علمی جناب ان کا گھمنڈ ہے۔ مجھے یقین ہے